السلام علیکم 10 کلاس اسٹوڈنٹس، آپ کے اردو کے استاد قاری محمد رمضان آپ سے مخاطب ہیں۔ آج انشاءاللہ گرامر کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ گرامر میں ایم سی کیوز میں 5 نمبر کی کم از کم گرامر سے آتا ہے کہ فلاں لفظ جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو میرا کلاس میں لیکچر لیتے ہوئے بھی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ مشکل سے مشکل تعریفیں بچوں کو یاد کروائی جائیں جو ہیلپنگ بکس پہ لکھی ہوئی ہیں، جو اردو قواعد و انشاء پہ لکھی ہوئی ہیں، میرا فوکس زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سمپل کر کے بالکل آسان طریقے سے بچوں کو وہ جو ان کی تعریفیں ہیں وہ سمجھائی جائیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اردو گرامر کا۔ اردو گرامر کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کلمہ اور محمل سے ہوتا ہے۔ محمل اور کلمہ، محمل سے مراد ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی یا مطلب نہیں ہوتا، حروف کا ایسا مجموعہ جس کے کوئی معنی یا مطلب نہ ہو۔ اسی طرح کلمہ حروف کا ایسا مجموعہ جس کا کوئی معنی یا مطلب ہو۔ تو محمل بھی اگرچہ اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن وہ اردو زبان میں مستعمل ہیں، استعمال میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایون ہمارے پنجابی میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہمان آ جائے، بھئی جاؤ کوئی بوتل شوتل لے کے آؤ، کوئی روٹی شوٹی کھا دیے پروڑیاں نے۔ تو اس طرح استعمال ضرور ہوتے ہیں اگرچہ ان کے معنی نہ ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اردو میں خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں اردو بولنے والا طبقہ زیادہ ہے تو وہاں پہ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اردو میں مثالیں دیکھتے ہیں۔ محمل ہے کلمہ ہے دانا لفظ، اس کا محمل ہے دن کا۔ لفظ ہے بات، یہ کلمہ ہے۔ اور چیت اس کا محمل ہے۔ گپ شپ ہم کہتے ہیں، گپ ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، اور شپ یہ محمل ہے۔ پانی وانی، پانی کلمہ ہے، سمجھ آتی ہے۔ ایک اور کسی کتاب میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی، میں نے بچوں کو اکثر بتایا ہے کہ محمل جو ہوتا ہے بیٹا اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ایون ہم پانی کہیں، پانی کو گلاس میں ڈالیں تو پانی کی کچھ صورت نظر آتی ہے۔ روٹی دیکھیں ہم، اور کوئی بھی گھاس دیکھیں، گھاس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، گھاس کا محمل ہے گھاس پھوس۔ دانا، دانا ہم پکڑ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو محمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ اس طرح پانی وانی وغیرہ۔ اب آتے ہیں ایسے الفاظ کی طرف جن کے کوئی معنی یا مطلب ہوں۔ تو وہ 3 الفاظ ہوتے ہیں، یا تو کسی کا نام ہوتا ہے، کسی شخص کا، کسی جگہ کا، یا کسی چیز کا کوئی نام ہوتا ہے تو نام رکھے اس لیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ ایک بورڈ مارکر ہے، اس کو ہم کتاب نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایک بورڈ ہے، اس کو ہم کرسی نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح یہ کمرہ ہے۔ تو ہر چیز کے نام ہیں، اشخاص کے بھی نام ہیں، چیزوں کے بھی نام ہیں جن سے ان کی علیحدہ پہچان ہوتی ہے، اور اسی طرح شہروں کے بھی نام ہیں۔ تو یہ اسم کہلاتا ہے، کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد اور اس کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل بھی ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہمیں سمجھ آتے ہیں، یعنی حرکت ظاہر کرنے والے الفاظ۔ بچے کھیل رہے ہیں، کھیل رہے، یہ ایسا لفظ ہے جس کو ہم کیپچر نہیں کر سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، ایک حرکت کا نام ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے حرف۔ اسم اور فعل کو ملا کے اس کا مطلب واضح کرنے کے لیے حرف استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے علی اسکول جاتا ہے جو ہے یہ حرف ہے۔ اس طرح حرف کی اور بہت ساری قسمیں ہیں، تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ۔ تو اور اسی طرح مشہور الفاظ ہیں ہمارے، کا، کے، کی، تک، نے، سے، کو، پر، میں، سے، ہے، ہیں وغیرہ۔ تو اس طرح آگے انہی کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ اسم کی اقسام جو ہے، اسم کی اقسام ہم بیان کریں گے۔ اسم کی 2 اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسم کی اقسام بالحاظ معنی، اور دوسرا کہتے ہیں اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ۔ تو اسم کی اقسام بالحاظ معنی یہ 2 ہیں، بڑی مشہور ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص چیز کو کہتے ہیں، اسم نکرہ کسی عام چیز کو کہتے ہیں۔ بچے رٹے لگا لگا کے تھک جاتے ہیں جب ان سے مثالیں پوچھی جاتی ہیں، وضاحت پوچھی جاتی ہے تو پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اصل میں جس طرح مسجد ایک جگہ، ایک عام جگہ ہے، اگر ہم لے دیں مسجد نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسجد نبوی ایک خاص چیز ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کتاب ایک عام لفظ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید، تو وہ ایک خاص لفظ ہوگا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں دریا، ہم نے دریا کی سیر کی، ہم دریا کی سیر کو گئے۔ بھئی یہاں پہ دریا ایک لفظ ہے، ایک چیز ہے، ہمیں وہ جب تک پتہ نہیں چلے گا اس تک وہ خاص نہیں ہوگا کون سے دریا کی سیر کو گئے ہم۔ یہ دریا جو لفظ ہے یہ اسم نکرہ ہے۔ اگر ہم کہیں ہم دریائے راوی کی سیر کو گئے، دریائے سندھ کی سیر کو گئے، تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا۔ خاص کا مطلب ہے کہ دوسروں سے الگ اس کی پہچان ہے، پھر اسی کا انتخاب ہوگا۔ اس طرح آگے ان کی اقسام، اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ کا معنی ہے کہ لفظ بنتے کس طرح ہیں، تو اس میں بہت اہم ہے یہ اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ بہت اہم ہے۔ اسم مصدر ہے، اسم مشتق ہے اور اسم جامد ہے۔ یہاں میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اسم مصدر کہتے ہیں، اس کی ایک نشانی ہے خاص، تعریف آپ کو آئے گی نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تعریف یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو اور لیکن اس سے کئی دوسرے الفاظ بن سکیں۔ میرا خیال آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی نشانیاں یاد رکھیں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں نون الف نہ ہو اور اس میں حرکت کے معنی پائے جائیں، جیسے دیکھنا، کھیلنا، دیکھنا، مسکرانا، آنا، جانا وغیرہ وغیرہ، جو بھی لفظ ہے جس میں حرکت کے معنی پائے جائیں اور اس کے آخر میں نون الف نہ لگا ہو تو وہ مصدر ہے۔ مصدر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، آپ سے پوچھا جائے مسکرانا لفظ کیا ہے، آنا لفظ کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں خریدنا لفظ کیا ہے، نون الف نہ لگا ہوا ہے، نہ وہ اسم نکرہ ہے نہ اسم معرفہ ہے، صرف نون الف نہ لگنے سے اس میں حرکت کے معنی پائے جائیں تو وہ اسم مصدر ہے۔ تو اسم مصدر سے جو الفاظ بنتے ہیں ہم کہتے ہیں کھیلنا سے زمانے کے حساب سے اور فاعل کے حساب سے ہم کہتے ہیں علی فٹ بال کھیلتا ہے، سارے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، وہاں پہ کھیلتا نہیں آئے گا، کھیلتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فاعل کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے جو بھی لفظ آئے گا، کھیلتا، کھیلوں وغیرہ وغیرہ، کھیلوں یہ لکھا۔ اس طرح دیکھنا لفظ دیکھتے، دکھاوا، اور لفظ ہے مسکرانا سے لفظ بنتا ہے مسکراہٹ، مسکراتا، مسکراتے وغیرہ۔ یہ جتنے بھی لفظ جو ہے نا مصدر سے بنے ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں، اسم مشتق۔ بہت آسان ڈیفینیشن ہے، صرف مصدر کی تعریف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آخری تیسری قسم ہے اسم جامد کا مطلب ہے بے حرکت، بے حس و حرکت، رکا ہوا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں حرکت نہ پائی جائے۔ تو اس میں جس طرح مصدر کے ساتھ ہم نے نون الف نہ لگا کے بہت سارے نئے لفظ بنا لیے تھے، لیکن جامد میں کوئی نیا لفظ لگا کے ہم کوئی بھی لفظ لگا کے کوئی نیا لفظ نہیں بنا سکتے۔ یہ وہی ہیں اسم نکرہ، کشتی، درخت، دریا، مسجد، میز، کتاب وغیرہ۔ تو آپ کے سامنے مختصر سا یہ لیکچر رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اسم نکرہ کی اقسام اور اسم معرفہ کی اقسام انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔